اور پھر اسلام قبول کرنے کی دیر امام الانبیاء اور رسول عربی صاحب کے جب دامن کو پکڑا، آپ کی محبت میں اور آپ کے دامن میں شامل ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک کسی میدان میں آپ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر میدان میں اگر پہلا نمبر امام الانبیاء والرسل سید الاولین والآخرین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ عبادت میں دیکھ لیں، اسلام قبول کرنے کے بعد عبادت میں دیکھ لیں، ریاضت میں دیکھ لیں، سخاوت میں دیکھ لیں، صداقت میں دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، جس میدان میں بھی اگر دیکھیں گے، سارے صحابہ میں سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رب العزت نے تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ آج میں صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ وہ ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بوڑھی عورت، نابینا عورت ہے، اس کی خدمت کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں آئے اور دیکھا بڑے خوبصورت صفائی ہوئی ہے، پانی کا بندوبست ہوا ہے۔ اس بوڑھی عورت سے آگے پوچھا ہے، ماں آپ تو اٹھ نہیں سکتی ہو، دیکھ نہیں سکتی ہو، چل نہیں سکتی ہو، بھلا کس نے جھاڑو دیا، کس نے صفائی کی، کس نے پانی کا بندوبست کیا؟ ایک بندہ شخص آتا ہے، دوسرے دن سویرے آئے جماعت سے، دیکھا کہ صفائی نہیں، تیسرے دن اس سے بھی پہلے آئے، اور ایک رات کو تو سوئی نہیں، پوری رات اس انتظار میں رہے کہ وہ میں شخص دیکھتا ہوں کون ہے۔ چھپ کے اندھیرے میں کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی کر کے واپس جا رہے ہیں، فوراً پکڑا اور چہرہ دیکھ کے آرام ہوئی اور فرمایا، صدیق میں تو اس سے آگے نہیں ہے۔ انعام ہوا امام الانبیاء والرسل سید الاولین والآخرین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت سے کہ دشمن سے مقابلے کا مرحلہ ہے، بیت المال میں فنڈ نہیں ہے، ہر بندہ اپنا حصے سے اپنی طاقت کے مقدر جمع کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج نمبر میرا ہوگا، آج میں آگے نکل جاؤں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا ثلث، تیسرا حصہ لے کر دربار رسالت میں خدمت رسول میں پیش کر، اور آپ علیہ السلام نے وہ گنتے تو سب سے حساب گنتی میں سب سے پہلے ان کا مال کی مقدار۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ آ کر خدمت رسول میں پیش کر۔ آپ علیہ السلام نے اب جب سب سے پوچھا، اب مقدار نہیں پوچھی کہ کون کتنے درہم لایا ہے، کون کتنے دنانیر لایا ہے، کون کتنی اونٹ اور فلاں سواریاں لایا ہے، اس طریقے پہ نہیں پوچھا، بلکہ پوچھا ہے عثمان آپ نے گھر میں کتنا چھوڑا اور یہاں پہ کتنا لے کے آئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، 2 حصے بات۔ ہاں فاروق اعظم سے پوچھا ہے پر آپ بتائیں، فرمایا اللہ کے رسول گھر کے سارے سامان کا 2 حصے کیے اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، ایک حصہ بات۔ پھر باری آئی امام الانبیاء کے اس عظیم جانشار صحابی کی، فرمایا صدیق تو نے گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اللہ کے رسول کے نام کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے گھر۔
یہ تھے وہ عظیم صحابی رسول خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات کی تاریکی تھی، آسمان کے ستارے چمک میں پورا آسمان ستاروں سے بھرا پڑا تھا۔ امام الانبیاء و رسول سید الاولین والآخرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام عائشہ صدیقہ باہر کھلی جگہ پہ کھلے آسمان کے نیچے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، آسمانوں پہ جتنے یہ تارے ہیں، آپ کے جانثاروں میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے، آپ کے یہ حکمران اور جو آپ کے یار ہیں، ان میں سے کوئی ایسا صحابی اور ایسا جانثار بھی ہے جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں سے زیادہ؟ امام الانبیاء و رسول سید الاولین والآخرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرا صحابی ہے۔ جواب دیا، کون؟ کہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ امام الانبیاء و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی عائشہ خاموش ہو گئی اور اگلا سوال نہیں کیا۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول، میری ایک غلط فہمی تھی، ایک ذہن میں میرا گمان تھا کہ جس میدان میں بھی میں پوچھوں گی تو آپ سب سے پہلا نام میرے والد ابوبکر صدیق کا دیں، لیکن جب باری آپ نے نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا، میں خاموش ہوں۔ امام الانبیاء و رسول سید الاولین والآخرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب فرمایا، عائشہ تو نے پوچھا تھا کہ ان آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو میں نے جواب میں کہا کہ میرا وہ صحابی رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر تو پوچھتی کہ اگر آپ کے صحابہ میں سے ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو میں کہتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک رات عطا فرمائی تھی، ایک عظیم ہجرت کے موقع پہ رات عطا فرمائی تھی، جس رات کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے صدیق، میں ساری زندگی کی نیکیاں آپ کو اس رات کی نیکیوں کے بدلے میں دینا چاہتا ہوں اور آپ اس رات کی نیکیاں مجھے دیں۔ تو وہ ایک رات جب جس کی عظیم و بقیہ نیکیاں کی کیسی ہوگی، وہ کون سی رات تھی؟ وہ ہجرت کی رات۔ دو راتیں بڑی عظیم ہیں، ایک معراج والی رات جو یہاں رجب میں آ رہی ہے، اور ایک ہجرت والی رات۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں راتوں میں ایک ایک ساتھ عطا۔ ہجرت میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے رفیق کے سفر ہے شب معراج کی رات، اور ہجرت کی رات میں سید الصحابہ خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ۔ لیکن دستور اللہ رب العزت نے بدلا دیا۔ ہجرت کی رات اور معراج کی رات کے ساتھی کو ملاقات کرانے کا جو طریقہ اور دستور تبدیل کر دیا۔ جب معراج کی رات آئی تو سید الملائکہ کو بھیجا، جا امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ۔ اور جب باری ہجرت کی رات کے رفیق کی تھی تو اللہ رب العزت نے صدیق کے آنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے محبوب کے کو حکم فرمایا کہ جاؤ محبوب صدیق کے دروازے پہ، صدیق کے گھر میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی اور میں پہچان گیا، میں دستک کے انداز سے سمجھ گیا کہ امام الانبیاء میرے دروازے پہ رات کی تاریکی میں
جب میں نے دروازہ کھولا تو چیخ اٹھا کہ وہ نورانی چہرہ میرے دروازے پہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیتے، میرے محبوب مجھے حکم دیتے، خادم حاضر ہو جاتا۔ فرمایا صدیق تجھے تو پتہ ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی سے نہ کوئی بولتا ہوں نہ کوئی قدم اٹھاتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں اپنے رب کے حکم سے۔ فرمایا صدیق چلنا ہے۔ آپ دیکھیں رفاقت، صداقت، صحابیت، یہ نہیں پوچھا بلکہ جواب دیا چلتے ہیں اللہ کے رسول، نہیں پوچھا رات کے اس وقت کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، کیوں جانا پڑ گیا، بلکہ سے فرمایا صدیق چلنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر چل پڑے، سفر شروع کیا، تھوڑی دیر آگے چلے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اے اللہ کے رسول رکیے۔ مانتے ہو صدیق کیا ہوا، دشمن تو نہیں آ گئے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ جس جگہ پہ قدم رکھتے ہیں معقول نشانات، وہاں صدیق چھوڑیے، راستے میں کوئی کانٹا چپ گیا ہوگا، کسی پتھر سے ٹھوکر لگی ہوگی، خون جاری ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے لیے تو معمولی بات ہے، لیکن صدیق کا دل پھٹ رہا۔ امام الانبیاء رسول علیہ وسلم کو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پیدل چل رہے تو اپنی پیشکش کی اے اللہ کے رسول آپ تھک جائیں گے۔ فرمایا یہ تھک جاؤں گا تو سواری کا بندوبست کہاں سے کریں؟ فرمایا اے اللہ کے رسول اگر کوئی سواری نہیں ہے تو آج صدیق خود سواری بننے کے لیے تیار ہے۔ امام الانبیاء رسول علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدموں میں اٹھایا، کیسی سواری اور کیسا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر اپنے محبوب کو اٹھا کے چل پڑے، چل نہیں پڑے بلکہ دوڑ پڑے، بلکہ خطیب اپنے انداز میں کہا کرتا ہے دوڑے بھی نہیں بلکہ اڑ پڑے، اور ایسے اڑے کہ پوری پہاڑ غارت تک پہنچ کے ذرا برابر بھی بریک، کیونکہ امام الانبیاء کے قدموں کی برکت ہے۔ امام الانبیاء کے قدم اگر حلیمہ کی اس دبلی پتلی اونٹنی پہ پڑتے ہیں تو اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جاتی ہے، اگر وہی قدم براق پہ پڑتے ہیں تو وہ براق ساری براقوں سے آگے نکل جاتی ہے، اور وہی قدم اگر صدیق کے کندھے پہ آتے ہیں تو صدیق سارے صحابہ سے آگے۔ وہاں پہنچے اتارا، اب اتار کے یہ نہیں کہا اللہ کے محبوب آپ میں تھک گیا ہوں اتنا اٹھا کے لایا، فرمایا اے محبوب آپ تھک گئے کہ آپ بیٹھ، میں صفائی کرتا ہوں غار میں۔ صدیق صفائی کیسے کرے گا، ہمارے پاس تو جھاڑو نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہوا، سواری نہیں تو کندھا پیش کیا، آج اگر جھاڑو نہیں ہے تو میں اپنی چادر اور اپنی پگڑی سے صفائی کروں۔ پھر فرمایا اے محبوب آ جائیں اب آرام کریں۔ فرمایا آرام کیسے کریں گے، بستر نہیں ہے۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سواری نہیں تھی تو کندھا پیش کیا، صفائی کے لیے اپنی پگڑی اور چادر پیش کر دی۔ اب جب بستر کی باری آئی، بستر نہیں ہے تو میری گود حاضر۔ امام الانبیاء رسول علیہ وسلم گود میں رہا۔ اب گود اور صدیق کے درمیان کیا تھا، کوئی فاصلہ تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ جب اتنے قریب ہوگا، خلیفہ بلا فصل بنے، اس وقت جو کالا ناز تھا اس کو تکلیف، کالے کو ہمیشہ جب خلافت بلا فصل کا اعلان ہوتا ہے تو کالے کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف ہوئی تو کالے نے اپنا کام دکھانا شروع کیا اور ڈسنا شروع کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور استقامت پہ قربان چاہیے۔ کالا ڈستے ڈستے تھک گیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہتے سہتے نہیں تھا۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور چہرہ مبارک ہے۔ کہنے والے نے کہا ایسا ہی منظر تھا جیسے رحل کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا کہ کیسا خوبصورت تھا۔
جب تالا ڈسنا شروع ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواہٹ زہریلا پر اوپر ہوا. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آنکھوں سے پانی گرا اور وہ پانی گرا امام الانبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. اس وقت آپ کی آنکھوں کا جو نظارہ سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ کون ملنے لگا اس نظارے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق بنا دیا. باقی سارے صحابہ تو ایمان والے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایمان نہیں تھا بلکہ عاشق بھی سب سے بڑے. اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قرب عطا کیا تھا, وہ اعزاز عطا کیے جو آج تک کسی کو بھی نہ حاصل ہوئے ہیں نہ حاصل ہوں گے. اللہ رب العزت نے ایسا قرب عطا کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو دونوں اکٹھے, دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر, بائیں طرف فاروق اعظم. جنت میں داخل ہوں گے تینوں اکٹھے. ہر موقع پہ آج اگر روزہ رسول پہ دیکھیں تو تینوں آرام فرمائیں. دشمن جتنی بھی کوشش کرتا ہے علیحدہ کرنے کی لیکن کبھی صحابہ کو اور بالخصوص شیخین کو کبھی جدا نہیں کر سکتے. ان پر ایمان لانا, عقیدت رکھنا اور ان کو معیار حق ماننا سب کا ایمانی فریضہ ہے. تب تک بندہ کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حق اور سچ معیار حق نہیں مانتا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں صحابہ کی خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل رہنما بنانے کی توفیق